ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر رہے تھے آزادی کے بعد اردو غزل کے حل پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے بعد جو غزل وجود میں تھی اس کی کیا خصوصیات تھی، کیا موضوعات تھے اور کیا اس غزل کا اسلوب تھا۔ جدید غزل کی خصوصیات، موضوعات و اسلوب۔ اردو غزل میں جدت کا رنگ موضوعاتی سطح پر ہو یا اسلوبیاتی سطح پر، یا سیاسی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی اور سماجی تبدیلیوں کا مرہون منت ہے، غالب نے عشقیہ موضوعات کے دوش بدوش حیات و کائنات کے مسائل کو فلسفیانہ انداز میں پیش کرنے کی جو شروعات کی تھی، اسے حالی نے اپنی اصلاحی کوشش سے عام کرنے کی کوشش کی۔ نتیجے میں داغ دہلوی، اکبر الہ آبادی، چک بست اور اقبال وغیرہ نے آگے بڑھایا، قومی، ملی، سیاسی، معاشرتی، سماجی اور اخلاقی موضوعات کو غزل میں رواج دیا۔ ریاض خیر آبادی، شاد عظیم آبادی، حسرت موہانی، اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، اثر لکھنوی، فراق گورکھپوری وغیرہ نے غزل کو شوخی، بے بجلہ سنجی، صنف لطیف کی ذات میں پوشیدہ مسرت و خط حظ کے پہلوؤں سے آشنا کیا، زندگی کی مثبت قوتوں کا احساس دلایا اور ایک نیا اور اچھوتا تصور عشق پیش کیا، جس کی تمام تر نوعیت بشری صفات کی حامل ہے اور تعیش، لذت اندوزی و حوصناکی سے پاک صاف ہے۔ اصغر گونڈوی، فانی بدایونی، یاش یگانہ چنگیزی اور فراق وغیرہ نے عشقیہ مسائل کے ساتھ ساتھ اس میں عصری فکر و فلسفے کی آمیزش سے گہرائی و گہرائی پیدا کی۔ ان شعراء نے حیات و موت، جبر و اختیار، خودی و خودداری اور خود پرستی وغیرہ موضوعات کی پیشکش میں تا غزل کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیا، جس کے سبب غزل کا حسن دوبالا ہوا۔ ترقی پسند شعراء میں جذبی، مزاج، مجروح اور فیض وغیرہ نے غزل میں انقلابی و اشتراکی خیالات داخل کر کے اسے ایک ذہنی بغاوت سے آشنا کیا۔ بیشتر ترقی پسند غزل گو شعراء نے احتجاجی، باغیانہ لہجہ، سرکشی اور بلند آہنگی کو غزل میں عام کیا۔ آزادی، مساوات، خودداری اور انسانی عظمت جیسے موضوعات سے غزل کو قوت و توانائی بخشی، مگر نظریاتی وابستگی، مقصدیت اور احتجاج کے سبب غزل میں اکہرا پن و اشکاف انداز، خطابت، بحرفنہ گفتاری اور خیالات میں یکسانیت و سپاٹ پن پیدا ہوا۔ آزادی کے بعد غزل میں خوابوں کی شکست و ریخت کے اثرات بہت واضح دکھائی دیتے ہیں۔ رونما دکھائی دیتے ہیں، رہا نماور حزن کا امتزاج ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے، زندگی کی بنیادی ضروریات کی عدم تکمیل اور انسانی قدروں کے زوال کی کیفیت نمایاں ہیں۔ جدیدیت کی تحریک کے زیر اثر جو غزل وجود میں آئی، اس کی خصوصیات کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں جدیدیت، حیت کا پیدا کردہ روحانی اضطراب، لاسمتیت، بے معنویت، اقدار و عقائد کی شکست و ریخت، روایتی طرز زندگی سے یقین کا اٹھ جانا اور حیات و کائنات کے بارے میں بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو جانا، تلاش جات کا مسئلہ وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستانی شعراء کے یہاں جس طرح ہجرت کا مسئلہ ظاہر ہوا ہے، اس سے ہندوستان کی جدید غزل آری ہے۔ انہوں نے اپنے فکر و جذباتی پس منظر میں جس طرح اسے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے
اور تہذیبی و فلسفیانہ رنگ میں ڈھال کر جس طرح بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ نئی غزل میں اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستانی شاعروں نے تقسیم کے بعد کے سیاسی و سماجی حالات و واقعات کو داخلی و خارجی رنگ میں بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے، جبکہ ہندوستان کے شاعروں نے نئی غزل میں سیاسی و سماجی مسائل کی ترجمانی سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ شاعری میں جدت صرف موضوعات کی مرہون منت نہیں ہوتی، اس میں اسلوب بیان کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ خیال بھی ضروری ہے کہ طریقہ اظہار کیا ہو۔ جدید غزل سے پہلے بھی شعراء نے یہ عمل انجام دیا تھا، اور جدید غزل گویوں نے بھی غزل کے فرسودہ لفظیات کے ڈھانچے کو توڑنے کا عمل انجام دیا۔ روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے الفاظ سے اپنی غزل میں بے تکلفی کا انداز پیدا کیا۔ اسلوبیاتی سطح پر 20ویں صدی کی غزل میں دو رجحان نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جن کے یہاں تشکیک و تردد اور زندگی کی بے معنویت کے احساس کے سبب بے چینی و اضطراب ہے، نتیجہ میں انہیں اسلوب پر قابو نہیں اور ان کی زبان اکھڑی اکھڑی ہے، ابہام اور جولید بیانی ہے، اسلوب کے مرصع سازی اور زبان کی لطافت و صفائی کے لیے ان کے پاس موقع نہیں، اس لیے علامتیں بھی تلازمات و انسلاقات کے بغیر استعمال ہوئی ہیں۔ نتیجے میں ترسیل و ابلاغ کی کمی کا شکار معلوم ہوتی ہیں۔ دوسرے رجحان کی نمائندگی وہ شعراء کرتے ہیں جو آزادانہ فکر کے مالک ہیں، جن کا اپنے سماج و معاشرے سے گہرا ربط ہے، جو حیات و کائنات کے مسائل اور سیاسی و سماجی حقائق کا بخوبی ادراک و عرفان رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کی غزلوں میں مختلف رنگ و آہنگ ملتے ہیں۔ علامتی و بالواسطہ طریقہ اظہار کے باوجود ان کی غزلوں میں ابہام نہیں پیدا ہوتا۔ اعجاز و اختصار ان کی غزل کی خوبی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے رموز و علائم، تشبیہات و اشارات سے کام لیا ہے، نئی اور جدید علامتیں واضح کی ہیں، مگر یہ علامتیں اپنے تلازمات و انسلاقات کے ساتھ استعمال ہوئی ہیں۔ اس لیے انہوں نے غزل کے شعری نظام کو استحکام عطا کرنے میں معاونت کی ہے۔ نئی علامتوں کی تشکیل کا ایک اہم فائدہ غزل کو یہ ہوا کہ اس کا تعلق اپنی زمین سے اور گہرا ہوا گیا، اور غیر ملکی عناصر کا کارفرمائی رفتہ رفتہ اپنے آپ کم ہونے لگی۔